السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ مسلمانوں کے دل کو پاک کر دے بغض و کینہ سے، مسلمانوں کے دل کو پاک کر دے بغض و کینہ سے، نگاہوں میں مروت اور سینے میں محبت دے، نگاہوں میں مروت اور سینے میں محبت دے۔ آج مسلمانوں کے حالات ایسے خستہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، ایسی پوزیشن ڈاؤن ہوتی نظر آ رہی ہے کہ مسلمانوں میں اتنے انتشار، اتنے اختلافات پیدا ہوتے جا رہے ہیں۔ جہاں پر مسلمانوں میں اتحاد ہونا چاہیے وہاں پر اختلاف نظر آ رہا ہے۔ آج مسلمانوں پر ظلم ساری دنیا کے اندر اگر کوئی ٹارگٹ، کوئی نشانے پر ہے تو وہ مسلمان یا اسلام ہے۔ جنہوں نے کبھی اسلام کا نام نہیں سنا، آج ان کی زبان پر اسلام کا نام سنا جا رہا ہے۔ آج دنیا بھر میں اگر کہیں پر کوئی ستایا جا رہا ہے تو مسلمان، اگر کہیں پر کسی کا نام لیا جا رہا ہے تو وہ ہے اسلام۔ دنیا میں جتنے ممالک ہیں، اکثر جو بھی اسلام سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، وہ سارے ممالک اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کو مٹانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ آج ایک بہت بڑا حادثہ ہوا جس کے بارے میں آپ نے دیکھا ہوگا، اور سوشل میڈیا کا دور ہے، اس کے بارے میں سنا بھی ہوگا۔ کس طریقے سے خبریں چل رہی ہیں کہ ایران یہ کوئی چھوٹی موٹی جگہ نہیں، بہت بڑی جگہ، وہاں کے آیت اللہ کا انتقال ہو گیا، ان کو مارا گیا۔ کس طریقے سے کتنا بڑا یہ ظلم ایران کے اوپر کیا گیا، حالانکہ ایران کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں۔ جس نے بھی اس کو دیکھا اس کی نندا کی، اس کے بارے میں کہا یہ غلط ہوا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا؟ سب سے مین وجہ کہ رمضان المبارک کا مہینہ، مسلمانوں کا یہ پاک مہینہ، اس مہینہ یہ صرف برکت و رحمت سے بھرا ہوا مہینہ، اتنا پیارا مہینہ۔ اس مہینے میں مسلمان جنگ کی تو کوئی بات ہی نہیں کرتا ہے، لڑنے بھیڑنے کی کوئی بات نہیں، بلکہ اس مہینے میں صرف عبادت کی بات ہوتی ہے۔ اس ماہ رمضان المبارک کا اتنا پیارا مہینہ کہ اس مہینے کے اندر مسلمان نہا دھو کر وہ مسلمان نماز پڑھتا ہوا ملتا جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی ہوتی۔ پورے سال جو نماز نہیں پڑھتا وہ بھی رمضان المبارک کے مہینے کی نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس مہینے میں ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اس عبادت میں 70 گنا زیادہ ثواب ہے، تو لڑنے کی کوئی بات نہیں، نہ کسی پر حملہ کرنے کی بات، بلکہ مسلمان اس ماہ میں نہا دھو کر بہترین طریقے سے اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور بالخصوص رمضان المبارک کے مہینے میں عبادت کرتا ہے۔ لیکن اس ماہ میں بھی مسلمانوں پر ظلم کیا گیا، اس ماہ میں مسلمانوں کو خوشحال نہیں رکھا گیا۔ جہاں پر مسلمانوں کے جب بھی تیوہار آتے ہیں، رمضان جیسا مبارک پاک مہینہ آتا ہے، عید جیسا خوبصورت بہترین تیوہار آتا ہے، تو نہ جانے کتنے ایسے لوگ جو اسلام کو پسند نہیں کرتے، جو مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں، وہ لوگ کچھ نہ کچھ ایسی آگ کی چنگاری، کچھ نہ کچھ ایسے وواد، کچھ نہ کچھ ایسی لڑائیاں شروع کر دیتے جس میں مسلمانوں کا سکون سب ختم کر دیا جاتا ہے۔ آج وہی ساری دنیا کے اندر ہو رہا ہے۔ حالانکہ آج جو ایران کے اندر جو حملہ ہوا اور بہت جگہوں پر ہوئے، حالانکہ وہاں پر ایک ایسا مدرسہ تھا، ایک اسکول، کالج، یونیورسٹی کے لیے ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر 100 سے زائد بچوں کا انتقال ہو گیا۔ کیا بگاڑا تھا ان بچوں نے؟ کیا قصور کیا تھا ان بچوں کا؟ ان بچوں نے کن پر ظلم کیا تھا؟ ان بچوں نے کس پر غشت نمائی کی تھی؟ کس کو کیا کہا تھا؟ ان بچوں کا کیا قصور تھا؟ اس کالج کے اوپر، یونیورسٹی کے اوپر پورا ایک میزائل گرتی جس میں بہت سارے بچے ختم ہو جاتے ہیں۔ کیا بگاڑا تھا ان بچوں نے؟ لیکن کیا ان بچوں کے والدین جو اپنے بچے کو صبح ناشتہ کرا کر بہترین طریقے سے اپنے اسکول چھوڑ کے آئے ہوں گے اور امید کرتے ہوں گے کہ چھٹی کے بعد ہمارا بچہ گھر آئے گا، لیکن وہ بچہ گھر واپس نہیں جاتا؟ ان والدین کی سے پوچھیے گا جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور وہ اسکول چھوڑ کر آئیں دوبارہ شام تک ان کے بچے، بلکہ ان کے بچے گھر نہیں، بچوں کی لاشیں گھر تک پہنچے، تو کتنی یہ غمزدہ، کتنی غمزدہ بات ہے، اور کتنی خطرناک یہ بات ان والدین کے لیے جن کے بچے ایک نہیں سینکڑوں بچے اس ایران کے اندر ظالموں کے شکار، ظلم کے شکار ہو گئے۔ جن ماں باپ نے اپنے بچوں کو کھویا تو ان بچوں کی ماں باپ چیخ چیخ کر پوچھتے کہ ہمارے بچوں کا کیا قصور تھا جس کی بنیاد پر میرے بچوں کو اس سزا دی گئی۔
اور سب سے غم بڑی بات، رمضان المبارک کا مہینہ، عید قریب ہے، کچھ دنوں کے بعد عید کا ماحول ہوگا، ہر بچہ ہر ماں باپ خوشحالی میں تھا تیوہار کی، لیکن ایسے خوشحال تیوہار میں لوگوں نے بدحال کر دیا۔ ایسے وقت میں رمضان المبارک کے پاکیزہ پوتر مہینے میں کوئی مسلمان لڑنے کی بات نہیں کرتا، بلکہ اللہ کی عبادت کی بات کرتا۔ اگر مسلمان اس سمے کہیں چوراہے پہ کھڑا ہوتا ہے تو صرف بات کرتا ہے، کوئی رمضان کی بات کرتا ہے، کوئی روزے کی بات کرتا ہے، کوئی تراویح کی بات کرتا ہے، کوئی نمازوں کی بات کرتا ہے، کوئی نبی کی بات کرتا ہے کہ نبی کی سنتوں کی بات کرتا ہے، کوئی فرائض کی بات کرتا ہے، کوئی لڑنے بھیڑنے فتنے کی بات نہیں کرتا۔ آج سے پیارے مہینے میں ایران کے اوپر حملہ کر کے اگر کوئی کہے کہ ہم نے بہت بڑا کام کر ڈالا، نہیں، یہ بڑی بزدلی کا کام ہے، کیونکہ شیر سویا ہوا تھا اور سوئے ہوئے شیر پر بھیڑیا اگر حملہ کر دے تو یہ کوئی بہت بڑی تعجب خیز بات نہیں ہوتی، بلکہ یہ بزدلی کی علامت ہوتی ہے۔ اور آج مسلمانوں کو اسی طریقے سے ٹارگٹ کیا جا رہا، ان کو دھوکے سے ان کو ستایا جا رہا، ان کو مارا جا رہا، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ مسلمان ایک شیر کے مانند ہے، جب کیونکہ مسلمان اپنے اسلام کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار، اپنے دیش کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے ہم وقت تیار رہتا، لیکن پیچھے سے بار کرنے کی کچھ بھیڑیوں کی عادت ہوتی ہے، جو آج بھی وہی عادت چلتی چلی آ رہی ہے۔ آج مسلمان کا کوئی نظر نہیں آتا، آج اتنا انتشار ہو چکا ہے، حالانکہ مسلمانوں میں بڑا اتحاد ہونا چاہیے، ایسے وقت میں بڑی محبت ہونا چاہیے۔ میں نے کہا تھا نا، مسلمانوں کے دل کو پاک کر دے، اللہ سے دعا کی تھی، مسلمانوں کے دل کو پاک کر دے، بغض و کینہ سے، نگاہوں میں مروت دے اور سینے میں محبت دے۔ اگر مسلمان کے نگاہوں میں مروت اور سینے میں ایک دوسرے کی محبت پیدا ہو جائے تو مسلمان تو ایک وہ مضبوط قلعہ ہے، مسلمان تو ایک مضبوط وہ لاٹھی ہے، جو ایسی مضبوط لاٹھی ہے اور ایسا مضبوط قلعہ ہے، نہ کسی کے توڑنے سے قلعہ وہ ٹوٹ سکتا ہے، بلکہ ایسی مضبوط لاٹھی ہے جس کے اوپر پڑ جائے تو دوبارہ پلٹ کر نہیں وہ دیکھ سکتا مسلمان کی طرف۔ لیکن آج سب سے بڑی کمزوری اگر کوئی ہے تو وہ ہمارے اندر ہی کمزوری، کیونکہ ہم ایک دوسرے کے مخالف ہو چکے ہیں۔ آج اگر کوئی خامی سب سے زیادہ نظر آتی تو وہ ہم لوگ تمام مسلمانوں میں، اس لیے کہ آج مسلمان کی غیبت کرتا نظر آتا ہے، برائی کرتا نظر آتا ہے، مسلمان میں اتحاد ختم کر دیا۔ جب تک مسلمانوں کے اندر بڑا میل رہا، مربت رہی، محبت رہی، جب تک اتفاق رہا، جب تک متحد مسلمان رہے، تب تک مسلمان ہمیشہ ہمیں سلطان بن کر چمکتا رہا، مہکتا رہا، دمکتا رہا۔ لیکن جس دن سے مسلمانوں کے اندر پھوٹ ڈلائی گئی، حالانکہ مسلمان پڑھا لکھا بہت ہے، قابل بھی بہت ہے، ہوشیار بھی بہت ہے، نہ جانے مسلمان کی عقل بندی، دانشوری اس وقت کہاں چلی جاتی جب غیروں کے بتائے اور غلط رویے بتائے ہوئے غلط طریقوں پر چل پڑتا ہے، نہ جانے اس وقت مسلمانوں کی دانشوری کہاں چلی جاتی ہے، جس وقت مسلمان کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، جس وقت مسلمان کی جاسوسی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، مسلمان کی لوکیشن دوسرے کو دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اس وقت مسلمانوں کی ہوشیاری کہاں چلی جاتی؟ کیا ان لوگوں نے اسلام کو نہیں جانا؟ کیا انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیا فرمان کو نہیں پڑھا؟ اگر سچا مسلمان جس دن اپنے نبی پاک کا وفادار ہو جائے گا، اس وقت مسلمان کی طرف کوئی آنکھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اس وقت مسلمان کی طرف کوئی بھی ظالم آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا، کوئی نفرت کی نظر سے نہیں دیکھ سکتا، اس لیے کہ مسلمان کا اتحاد ہی نبی کی محبت ہے۔ نبی پاک سے محبت جس دن مسلمان کے اندر پیدا ہو جائے گی، اس دن مسلمان چغلی سے دور ہو جائے، کیونکہ اللہ کے نبی نے چغلی سے منع فرمایا۔ جس دن مسلمان میں محبت ہو جائے گی، جس دن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے گا، جس دن نبی سے محبت ہو جائے گی، اس دن مسلمان ایک دوسرے مسلمان کی لوکیشن کو شیئر نہیں کرے گا، دشمنوں کو نہیں دے گا، دشمنوں کو کوئی خبر نہیں دے گا۔ لیکن آج مسلمانوں میں انتشار، مسلمانوں میں کمزوری، آج یہ سارے فتنے فساد، کہیں پر مسلمان مارا جا رہا، ذلیل کیا جا رہا، اس کی مین وجہ یہی کہ مسلمان کا ہمدرد نہیں رہ گیا۔ لیکن اب بھی وقت ہے، اللہ نے اگر عقل سلیم عطا فرمائی، اگر شعور بخشا ہے، اگر مسلمان بنایا اور انسانیت تمہارے اندر پیدا فرمائی ہے، اگر تھوڑی سی سوجھ بوجھ اگر تم نے اپنے عقلوں میں رکھی، تو آج بھی وقت ہے اپنے تمام مسلمانوں کو اتحاد کے ساتھ متحد ہو کر رہنا چاہیے، اور بڑی میل و محبت کے ساتھ اپنے دیش وطن کے ساتھ وفاداری کرنا چاہیے، اور مسلمانوں کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہیے، کبھی بھی کسی غدار کے ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں